صارفین اور اپوزیشن جماعتیں بہت شور مچا رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بہت خراب ہو گئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ملک برباد ہو گیا ہے۔ اب اس میں ظاہر اگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ بیانیہ آتا ہے تو ان کی اپنی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک اگر ہم ماہر معاشیات سے پوچھیں، کسی جو پروفیشنل ہیں، غیر جانبدار ہیں اور تمام بات چیت حقائق کی بنیاد پہ کرتے ہیں، تو پھر آیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت واقعتاً برباد ہو رہی ہے، واقعی خرابی اور زوال کی طرف اس معیشت کا سفر جاری ہے؟ تو یہ سوال ہم رکھتے ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب کے سامنے، اکانومسٹ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک پیشہ ور معیشت دان کے طور پہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ملک کی معیشت زوال پذیر ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے جو آپ نے سامنے رکھا ہے۔ اس میں ہم انفلیشن سے شروع کرتے ہیں، بیکاز عام آدمی کی جو ڈیلی زندگی ہے اس پہ جو قیمتوں کا بڑھنا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے اور اس سے ایک تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں یہ بات کہنا درست ہوگا کہ فوڈ پرائسز جو ہیں ان میں کافی بڑھوتی ہوئی ہے پچھلے کئی ماہ میں اور کنٹینیوس ہے۔ اگر آپ ابھی بھی جو سینسٹیو پرائس انڈیکس جو لیٹسٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، پچھلے ماہ جو ختم ہوا فروری میں، تو اس میں 14.5% بڑھا ہے وہ اوور آل، اور جو لوئسٹ کوئنٹائل ہے جو کہ لوئسٹ ارنرز ہیں اس کے لیے 20% بڑھا۔ سو دس از اے کاز آف کنسرن ایز این اکانومسٹ، ایز اے پرسن، ایز اے سٹیزن آف پاکستان۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ دیکھیں، اس میں بہت سے فیکٹرز جو ہیں نا اس دفعہ ایٹ پلے ہیں، اور اس لیے اس کا جو بڑھنا ہے قیمتوں کا وہ رک نہیں رہا۔ پہلا تو یہ ہوا ہے کہ جو قیمتوں کا لیول ہے وہ ایک سٹیج پہ اپ گریڈ ہو گیا، سو the level has increased، اور اس کی 3 میجر وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، جب روپی کی ری ایویلیویشن یا ڈی ویلیویشن ہوئی تو ایک امپیکٹ آیا جو کہ امپورٹڈ پرائس انفلیشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ اکانومی نے دیکھی۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ جب انرجی کی قیمت میں رد و بدل ہوا، جس کو ہم ایڈمنسٹرڈ پرائسز کہتے ہیں پاکستان میں، تو اس سے بھی فوڈ کی انپٹ، اس سے بھی باقی دیگر اشیاء کی انپٹ میں بہت فرق پڑا، اس سے دیگر چیزوں کی مہنگائی ہوئی اور ایک نیا لیول ڈٹرمن ہوا۔ پھر آپ نے شروع میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اسٹیبلائزیشن کے ٹائم پہ 13.25% کا انٹرسٹ ریٹ ہوا، اور اس سے بھی ایک لیول آف پرائس کریٹ ہوا۔ سو ان تینوں چیزوں نے ملا کر آپ کی اکانومی میں ایک فوڈ انفلیشن کریٹ کی۔ اگر سٹوری یہاں پہ رک جاتی تو یہ شاید جو بڑھنا ہے، جو کنٹینیوڈ ہے، وہ بھی رک جاتا۔ پر دوستو ہوا یہ ہے کہ ایگریکلچر ہیز انڈر پرفارمڈ، اور ایگریکلچر کی جو انڈر پرفارمنس ہے اس کی وجہ سے قیمتوں میں کنٹینیوس ایک رائز آ رہا ہے۔ میں بڑے دکھ سے یہ سامنے رکھوں گا لوگوں کے کہ ایگریکلچر کی جو امپورٹس ہیں فار ایگزامپل وہ $4.6 بلین ہیں پہلے 7 ماہ میں، جو کہ انہی 7 ماہ میں اگر ایک سال پہلے ہم چلے جائیں تو تقریباً $2.7 بلین تھی، اور اس میں 3 وہ اشیاء ویٹ، کاٹن شامل ہیں، اور تیسری شوگر، جو کہ ہم کبھی بھی امپورٹ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ہم ایکسپورٹنگ پوزیشن میں اور سیلف سفیشنسی میں آ گئے تھے۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو لوکل پرائسنگ ہے اس پہ امپیکٹ آیا۔ سو ایگریکلچر ہیز پلیڈ اے رول۔ اس میں یہ بھی ہوا کہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا توازن ہے وہ بھی اتنا بہتر مینیج نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے اور بفرز، یعنی کہ ویٹ کا ایک اسٹریٹجک بفر موجود ہوتا ہے تاکہ حکومت ریلیز کر سکے اس بفر کو جب قیمتوں میں بہت بڑھاوا آ رہا ہو مارکیٹ میں، وہ کم ہو گئے۔ شوگر کے بھی بفرز کم ہو گئے، اور کاٹن کی تو صورتحال بہت ہی تشویشناک ہوئی، جہاں ہم 12 سے 14 ملین بیلز بناتے تھے جو کہ ہماری لوکل کھپت ہے، اس کے بجائے ہم فال کر گئے 6 ملین بیلز پہ۔ سو اگر اس کو آپ دیکھیں اور امپورٹ اور ایکسپورٹ میں توازن نہ برقرار رہ سکا تو یہ سب چیزیں جو ہیں پرائس ایبریشنز کریٹ کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی
یہ حالات ہیں جس میں آپ کی فوڈ پرائسز جو ہیں وہ بڑھی ہیں، اور اس میں لامحالہ بہت زیادہ اکنامک مینجمنٹ کرنی پڑے گی ایگری پروڈکٹیوٹی میں، اگر ہم نے واپس آنا ہے قیمتوں کی اسٹیبلٹی میں۔ اچھا، آپ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں بڑی دلچسپ اس حوالے سے ہے کہ ٹھیک ہے ایک بین الاقوامی طور پہ قیمتوں میں کچھ اضافہ ہوتا ہے تو اس کا براہ راست اثر ظاہر ہے مقامی معیشت پہ بھی پڑتا ہے اگر چیزیں درآمد کی جا رہی ہیں، لیکن جو زرعی اجناس کے حوالے سے آپ نے اعداد و شمار بتائے، یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ تقریباً $2.5 ارب سے کچھ $4.5 ارب پہ ہماری اجناس جو ہے خوراک جو ہے اس کی درآمد پہ اب خرچ ہو رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک سسٹمک فیلئر ہے، یعنی پورا ایک نظام جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے۔ تو اگر موجودہ حکومت نہ بھی ہوتی کیا پھر ایسے ہی قیمتوں میں اضافہ ہونا تھا؟ کیونکہ بحیثیت مجموعی ہمارا نظام جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، فور کاسٹنگ کا، منصوبہ بندی کا، وقت پہ وسائل مہیا کرنے کا۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دوں تو آپ بہت پریشان ہوں گے کہ پاکستان اگر 1 بیل پر ایکر بناتا ہے تو چائنا 2.5 اور آسٹریلیا 4.5 بیلز بناتا ہے۔ اس پروڈکٹیوٹی پہ اگر آپ باقی اجناس کا جائزہ لیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جو دنیا کے اچھے ممالک ہیں ان سے ہماری جو 5 سٹیپل کراپس ہیں وہ 30 سے 50% کی پروڈکٹیوٹی پہ ہیں۔ یہ بالکل ایک لانگ ٹرم پروڈکٹیوٹی کا، ییلڈز کا، پانی کے استعمال کا، ایگری فارمنگ کا، ایگری اوور آل جو آپ کے کراپ پیٹرنز ہیں ان کا ایک سنسیئر ایشو ہے۔ بٹ میں نے جیسے کہا کہ یہ ایگریویٹ ہوا ہے فرام دی مینجمنٹ آف امپورٹ ایکسپورٹس، فرام دی لوکسٹ کا جب اجرا ہوا، اور آپ کے ٹریڈ ریلیشنز جب آپ کے نیبرنگ کنٹری سے بھی خراب ہوئے تو پھر بھی جو موومنٹ آف سم لائک ٹمیٹوز اور انینز اور گارلک ہوتی ہے وہ بھی کم ہوئی۔ ان سب چیزوں کو جب پٹ ٹوگیدر کیا گیا اور اس کے اوپر پرائس رائز آیا، جیسے فرٹیلائزر کی قیمت کو ہی اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً 1.5 سے 2 گنا ہو گئی پچھلے 2.5 سال میں، بیکاز آف کورس ایک روپی کی ڈی ویلیویشن ہوئی اور انٹرنیشنل قیمتوں میں واپس بہتری آ گئی آفٹر کووڈ، جیسے کہ اکانومیز نے پک اپ کرنا شروع کیا۔ سو اگر قیمتوں کو واپس لانا ہے تو میری ناقص رائے میں جب تک فوڈ پروڈکٹیوٹی، سپلائی چینز، ییلڈ میں بہتری اور ایگریکلچر ایمرجنسی کا اجرا آپ ملک میں نہیں کریں گے تو خالی وہ جو نالے پکے کرنے ہیں ان سے شاید بات بنے گی نہیں۔ یہ میں آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں بیکاز you know when I wrote my first article امتیاز بھائی back in the early 90s تو نیشن اخبار میں میں نے یہی لکھا کہ نالے پکے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، بٹ you know farming has gone much beyond، اور یہ اچھا ہے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں بیکاز اب ایگریکلچر کو آگے لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ کہاں ہم مطلب گرین ریولوشن میں بہتر ہوئے، پھر ہم نے سیکنڈ جو ریولوشن آیا وہ کمپلیٹلی مس کر دیا، اور اب جو پریسیژن ایگریکلچر ہے اس کا ریولوشن ہمیں پکڑنا ہے۔ آپ یہ اس سے اتفاق کریں گے کہ محض قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے معیشت کی کارکردگی کو خراب نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ اس میں بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں جو کہ سسٹم کے اندر سے پش دے رہے ہیں؟ جی، جس کو ہم اکنامک زبان میں، اور آپ نے تو بہت اچھا ایکسپلین کر دیا، لگتا ہے آپ اکنامک سے کافی رکھتے ہیں آگاہی، یہ جو انڈوجنس فیکٹرز ہیں جو ود ان دا سسٹم آ رہے ہیں، بٹ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اب ہم اوور آل جائزے کی طرف چلے جاتے ہیں اکانومی کے، جیسے آپ نے درست فرمایا۔ اس میں آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، مثلاً ہماری ریمیٹنسز کا لیول بہت اچھا ہے جو $2 ارب کو کراس کر گیا ہے کنٹینیوسلی ہر ماہ۔ اگر آپ دیکھیں تو امپورٹس جو ہیں وہ کرب ہوئی ہیں، اور یہ بیکاز ایک آپ نے دیکھا اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی بہتری آئی ہے، پر انفارچونیٹلی اتنی پاکستان روپی کی ایڈجسٹمنٹ کے باوجود جو ایکسپورٹس ہیں وہ 4% تقریباً کم ہیں پچھلے، اگر ہم سال میں دیکھیں جو پہلے ہمارے سامنے 7 ماہ کے آزاد و شمار ہیں۔ جو بہتری آئی ہے وہ آئی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈیو ٹو ویریس ریزنس، اور اس میں ایک ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں
اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور جو کووڈ کا اجرا ہے وہ اتنا سویئر نہیں ہوا اور ہم اپنی مینوفیکچرنگ کو آن گوئنگ رکھ سکے ہیں. اور چونکہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے تو جہاں پہ انڈیا یا چائنا یا بنگلہ دیش سپلائی نہیں کر پائے تھے تو ہمارے ایکسپورٹرز کو ایک گنجائش ملی اور انہوں نے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو یوز کرتے ہوئے اپنی مصنوعات جو ہیں وہ دنیا میں بیچی اور ڈومیسٹک ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ پک اپ کی. سو دونوں چیزیں ہوئیں اور جو پینٹ اپ ڈیمانڈ جس کو ہم کہتے ہیں, جو ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی تھی, اس میں آپ نے دیکھا کہ آٹو موبائلس میں بہتری آئے. تو ہم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں پری کووڈ ڈیز میں, یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کراس کر گئے, ہم پری کووڈ ڈیز کے قریب چلے گئے ہیں. So that is also a positive sign that we have seen in the economy. یہ وہ اشاریے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی کی ایک مکسڈ پکچر, ایگریکلچر میں تھوڑا سا سٹریس بٹ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بہتری, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کا کنٹرول, بٹ امپورٹس ہیو اگین اسٹارٹڈ پکنگ اپ ایز دی اکانومی ہیز اوپنڈ اپ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاورٹی ریٹ میں بہتر کرنے کے لیے ایک جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ آج احساس کہلاتا ہے, اس میں کافی حد تک تقریباً ہم نے 1.5 کروڑ خاندانوں تک ہماری پہنچ ہوئی. یہ اگین you have to see کہ جہاں اکنامک تھاٹ کی کنسسٹنسی ہے 2008 میں اجرا کیا گیا اور 2020 تک ہر حکومت کی اونرشپ میں یہ جو آپ کا پروگرام ہے اس نے انکم سپورٹ فراہم کی ہے ٹو دا vulnerable segments of the society. سو ان کو بٹ کیا قیمتوں کا جو بڑھنا ہے وہ زیادہ ہے اور ہم ان 1.5 کروڑ فیملیز تک جو پہنچے ہیں ان سے بھی پاورٹی بڑھی ہے, یہ ایک ایسا سوال ہے which still remains open because ہمارے پاس کوارٹرلی جو ایسٹیمیٹس ہیں اور جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا, یہ ہیں وہ کمیاں. ہمارے پاس کوارٹرلی جی ڈی پی اویلیبل نہیں ہے تو ابھی بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ جی 1.5 سے 2% کی سالانہ کا نمبر آ جائے گا. سو ضرور ڈیٹا ڈریون اکانومی کی طرف ہم نے جانا ہے اور اس کا ایک ریفلیکشن آپ نے اجناس میں بھی دیکھا. میرا خیال ہے کہ جب پالیسی میکرز کے سامنے نمبرز رکھے گئے تھے تو شاید ان نمبرز کی افادیت ایسی نہیں تھی کہ ڈیسیژن میکنگ بہت ایویڈنس بیسڈ ہو سکے اور اس کی وجہ سے بھی شاید مینجمنٹ ایسی نہ ہو سکی کہ ہمیں تھوڑا سا ایبریشنز دکھائی دیں. سو یہ ایک اوور آل پکچر ہے ایک لوگوں کے سامنے ہم جو رکھ پائے ہیں.